السلام علیکم دی ہرر ہب میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں۔ آج جو میں واقعہ آپ کو پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آیت الکرسی کی طاقت۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا، رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل روک دیا۔ ماموں کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے امتھیا میلے کی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹرز ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجیے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو نکلا کرو۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، لیکن موٹر سائیکل ہلنے کا نام تک نہ لے رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی منو وزن اوپر ڈل گیا ہو۔ اور ماموں جان نے مڑ کے دیکھا تو اس عورت نے کہا کہ آج تک یہاں سے کوئی واپس نہیں گیا ہے، میں تمہیں واپس نہ جانے دیتی، لیکن یہ جو تمہارے گلے میں تعویذ ہے اور تو بڑا خوش قسمت ہے کہ تیری ماں اب تک تجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہی ہے، ورنہ اب تک تو میں تیرا خون پی چکی ہوتی۔ ماموں جان نے یہ جب سنا تو ماموں جان ڈر سے کپ کپاتے کانپنے لگے۔ ماموں جان نے اعوذ باللہ پڑھ کے بائک کو اسٹارٹ کیا اور بائک ٹرٹراتے ہوئے چل پڑی۔ ماموں جان بہت ہبڑ تبڑ میں گھر پہنچے اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ جب گھر پہنچے تو کچھ حواس بحال ہوئے اور گھر جاتے ہی سب کو یہ واقعہ بتایا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماموں جی نے کہا کہ وہ عورت بہت ڈراؤنی تھی اور ماموں جی کو 2 دن تک بخار رہا۔ اس کے بعد گھر میں اتنی گندی بدبو پھیل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد گھر والوں نے محلے والوں کو بلا کے گھر میں درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کروایا، پھر وہ بدبو جا کے ختم ہو گئی۔ ماموں جان ان 2 دنوں میں ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکے۔ جب بھی وہ سونے کی کرتے ان کو لگتا کہ کوئی ان کے پیروں میں انگلیاں پھیر رہا ہے۔ جب ماموں جان کچھ بہتر ہوئے تو دوپہر کے وقت وہ کسی اپنے دوست کے ہمراہ کچھ روز بعد اسی جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ کوارٹر تھا۔ ماموں جان دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں پہ تو کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہاں پہ ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔